الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خیر مقدم ہے ناظرین تمام ہی دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا، چاہنے والوں کا اور پیار کرنے والوں کا۔ پروگرام بہار نور کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا میزبان، آپ کا بھائی مصور رضوی حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاپولر نیوز کی اسکرین پر اپنا پسندیدہ پروگرام بہار نور۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ناظرین مکرم، حسب سابق اور حسب روایت ہر بار کی طرح اس بار پھر سے ایک انتہائی اہم اور ایک خوبصورت موضوع ہم نے جس کا انتخاب آج ہمارے ناظرین کے لیے کر رکھا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، پیکر صدق و وفا، آبروئے اہل وفا، جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ناظرین مکرم، میرے آقا کریم کا فرمان ہے کہ اگر میری ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، ساری امت کا ایمان، اس امت کے لفظ میں اولیاء، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، کلندر، یہاں تک کہ اہل بیت اور اصحاب بھی آ جاتے ہیں۔ فرمایا میری ساری امت کا ایمان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صدیق کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابوبکر صدیق کا ایمان اس سارے ایمان پر بھاری ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، حضور تاروں بھری رات ہے، کیا تاروں کی تعداد کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور مسکرا کر فرمانے لگے، ہاں، عمر فاروق کی نیکیاں۔ کہتی ہے چونکہ میرے ذہن میں یہ بات تھی، میں توقع کر رہی تھی کہ حضور میرے والد گرامی کا نام لیں گے، میں کچھ خاموش ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا، عائشہ خاموش کیوں ہو گئیں؟ کہا میں تو توقع کر رہی تھی آپ میرے بابا کا نام لیں گے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عائشہ عمر فاروق کی عمر کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں، لیکن صدیق اکبر کی وہ غار والی نیکی ان تمام نیکیوں پر بھاری ہے۔ غار والا ایک بڑا معروف واقعہ جو ہم نے سن رکھا ہے الحمدللہ، کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات، ناظرین یہ بھی ایک انتہائی اہم جو ہے وہ موضوع کی جانب اشارہ ہے کہ جب کبھی بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت پڑی، سب سے پہلی آواز حضرت ابوبکر صدیق کو دی گئی۔ آقا کریم مصلی امامت پر آتے ہیں، ابوبکر صدیق پیچھے کھڑے ہیں۔ ایک وقت آیا حضور نے اپنے مصلی پر آنے کا حکم دیا، حضرت عائشہ صدیقہ نے تب بھی عرض کی، حضور میرے ابا جان رقیق القلب ہیں، آپ کی جو ہے وہ جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکیں گے کہ آپ ان کے پیچھے ہیں، نرم دل کے ہیں، تو آپ کسی اور صحابی کی ڈیوٹی لگائیے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری موجودگی میں میرے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ ناظرین کرامی، جو بات حضرت ابوبکر صدیق کی شان سے متعلق میں کر رہا تھا، بات یہ ہے کہ جب بھی آقا کریم کو ضرورت پڑی آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو آواز دی۔ جب آقا کریم کا وصال کا وقت قریب تھا، آپ جن دو اصحاب کے کاندھوں پر سہارا لے کر مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے ان میں سے بھی ایک ابوبکر صدیق ہیں، اور ابوبکر صدیق کی اس وقت کی مائیت کو دیکھ کر اصحاب نے فرمایا، حضور ایسا خوبصورت نظارہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ فرمانے لگے، تب اپنی ظاہری حیات میں آقا کریم نے اشارہ فرمایا تھا کہ آج اگر ابوبکر صدیق میرے ساتھ ہے تو کل قیامت کے دن بھی صدیق میرے ساتھ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں قبر سے باہر آؤں گا، پھر ابوبکر صدیق کی قبر ہوگی، پھر جناب فاروق اعظم کی قبر ہوگی، پھر جناب جو وہ مدینہ پاک کا جو قبرستان ہے جنت البقیع اس کی قبریں کھلیں گی، پھر جنت معلا جو مکہ مکرمہ کا، لوگ اسے جنت معلا پڑھتے ہیں ناظرین، لیکن جنت معلا لغت کے اعتبار سے لفظ ہے، جنت معلا کا قبرستان کھلے گا، اور پھر جو ہے وہ باری باری پوری دنیا سے تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب کا ایک واقعہ ہوگا۔ ہجرت کی رات بھی بالکل اسی طرح آقا کریم جب تشریف لائے، ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، آپ غار میں پہنچے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان نثاری کا ایک وہ جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے سر سے دستار مبارک اتاری، اس کے ٹکڑے کیے اور غار میں موجود ہر سوراخ کو بند کیا، مگر ایک سوراخ رہ گیا جس میں آپ نے اپنی ایڑی مبارک رکھ دی۔ اب اس غار کے اندر ایک سانپ موجود ہے جو صدیوں سے انتظار کر رہا ہے، کب اللہ کے محبوب آئیں، کب اللہ کے محبوب آئیں، ہم جو ہے وہ زیارت کریں۔ اب سانپ جب خوشبو سے باہر آنا چاہا، اس نے زیارت کرنا چاہی، راستہ بند پایا، اس نے ڈنگ مارنا شروع کیا، لیکن قربان جائیے صدیق کی عظمت پر کہ آپ نے اس تکلیف کو برداشت کیا مگر آقا کریم کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا۔
مصطفیٰ کے زبان اقدس سے بات نکلتی ہے، صدیق اسے پورا کرنے کے لیے اپنی جان لٹا دیتے ہیں۔ آقا کریم نے کہا مسجد نبوی کے لیے جگہ چاہیے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان 2 بچوں سے وہ جگہ کو خریدا۔ یہاں پر ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ آپ نے اس جگہ کو خریدا، آپ نے اس جگہ کو اس کا سودا نہیں کیا۔ سودا کرنا اور ہے، حالانکہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی چیز خریدنے جاؤ یا بیچنے جاؤ تو بارگیننگ جائز ہے، کی جا سکتی ہے، سودا کیا جا سکتا ہے، لیکن جب بات آ جائے مصطفیٰ کی خواہش کی تو پھر جناب صدیق اکبر نے کچھ نہیں دیکھا، منہ مانگی قیمت دے کر جو ہے وہ مسجد کی جگہ خرید کر آقا کریم کے بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضور نے خواہش ظاہر فرمائی کہ بلال کو آزادی دلوانی ہے۔ ناظرین مکرم، حضرت ابوبکر صدیق جو اس وقت اپنے دور میں ایک بہت بڑے تاجر کے نام سے جانے جاتے تھے اور ایک منافع کمانے والے تاجر کے نام سے جانے جاتے تھے، آپ امیہ بن خلف کے پاس جاتے ہیں اور کہا مجھے بلال چاہیے۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ بلال تو رنگ کا کالا ہے، ان پڑھ ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، کسی کام کا نہیں ہے، اس کا کیا کرو گے؟ بدلے میں کیا دو گے؟ کہا بدلے میں ایک پڑھا لکھا سفید رنگ کا اپنا غلام دیتا ہوں، میرا جو کاروبار مکمل طور پر جس کو گرفت ہے، میرا مکمل کاروبار سنبھالتا ہے، وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ بڑا تعجب میں آیا، اس نے آزمانے کی غرض سے کہا کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ میں 10,000 دینار کا مطالبہ بھی کروں، کہا وہ بھی دیے جائیں گے۔ آخرکار بول اٹھا، کہا صدیق تم تو جانے جاتے ہو دنیا میں اپنے تجارت کے اعتبار سے، آج کیا ہو گیا اس قدر گھاٹے کا سودا؟ بلال کا کیا کرو گے؟ کہا مجھے نہیں پتا کہ بلال کا کیا کروں گا، بات صرف اتنی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے بلال کو پانے کی خواہش کی ہے۔ ناظرین مکرم، جناب ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں کہ جب آقا نے کہا دین اسلام کو ضرورت ہے، ہر چیز گھر سے لے کر آ گئے، صحابہ اپنی اپنی بساط اور اوقات کے مطابق لے کر آئے، ابوبکر صدیق بھی لے کر آئے، یہاں تک کہ جسم کے کپڑے اتار کر گھر سے سوئی تک بھی آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کر دی، بوری کا لباس پہن کے ببول کے کانٹوں سے انہیں جو ہے وہ یہاں سے بند کر رکھا ہے۔ پھر ہوا کیا، جب مصطفیٰ سے محبت کا یہ اظہار تھا تو فرشتے بھی اسی لباس میں آتے ہیں جو لباس صدیق اکبر نے زیب تن کر رکھا ہے۔ ناظرین مکرم، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت جو ہے وہ قرآن نے بھی بیان فرمائی ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہا انہوں نے اپنے صحابی سے، یہ دلیل ہے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کی۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، 313 صحابی اس طرف ہیں، ہزاروں کا لشکر اس طرف ہے، ایک چھپر لکڑیوں کا ایک سائبان، ایک عریش بنایا گیا، آقا کریم کو ہر قسم کے عذر سے بچانے کے لیے وہاں بیٹھ جانے کی عرضی پیش کی گئی۔ آواز آئی کون ہے جو آج آقا کریم کا پہرا دے؟ ناظرین مکرم، ہر صحابی وہاں جان نثار تھا، کٹنے کے لیے آیا بیٹھا ہے، لیکن اٹھ کر سامنے کوئی نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا حساس ہے، ڈیوٹی بڑی حساس ہے، یہ موقع بڑا سینسٹیو ہے کہ کہیں تاریخ میں یہ نام نہ لکھا جائے کہ فلاں صحابی کھڑے تھے جو کفار ہیں انہیں کاٹ کر مصطفیٰ تک جا پہنچے۔ وہاں پر بھی اگر سب سے پہلے کھڑے ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے۔ میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، ابوبکر صدیق کا مجھ پر احسان ہے۔ ناظرین مکرم، حضرت عمر فاروق جن کے بارے میں میرے آقا کے بے شمار ارشادات ملتے ہیں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں جہاں سے عمر گزر جاتے ہیں وہاں سے شیطان نہیں گزرتا، جہاں سے جو ہے وہ عمر گزرتے ہیں وہاں سے شیطان نہیں گزرتا۔ حضور نے فرمایا صحابہ جب کبھی نیک لوگوں کا ذکر کرو وہاں عمر فاروق کا ذکر کیا کرو۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میرے آقا کریم کا حضرت عمر فاروق سے متعلق یہ فرمان ہے کہ عمر اہل جنت کے لیے چراغ ہیں، وہ عمر جس کے لیے میرے آقا کریم کا فرمان ہے کہ تاروں کی تعداد کے برابر ان کی جو ہے وہ نیکیاں ہیں۔ ناظرین مکرم، وہ عمر کیا خواہش کرتے ہیں کہ کاش میں عمر نہ ہوتا، میں ابوبکر صدیق کے سینے کا اقبال ہوتا، کاش میں عمر نہ ہوتا، میں ابوبکر صدیق کے سینے کا اقبال ہوتا۔ ناظرین مکرم، اتنا ایمان، یعنی میں یوں کہوں گا کہ ایمان قبول کرنے سے لے کر ظاہری وصال تک جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا، کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں آیا جب آپ نے حضور سے آپ کے حکم کے مطابق کسی حکم پر کوئی سوال کیا ہو۔ حضور نے جیسے فرمایا ابوبکر صدیق نے قبول فرمایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ناظرین، جب میقات مدینہ سے اصحاب مصطفیٰ 1500 کی تعداد ہے اور احرام باندھ کر آئے ہیں، کفار نے سمجھا جنگ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، جب ان کا سفیر جس کا نام عروہ بن مقصود ثقفی لکھا تاریخ میں ملتا ہے وہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ آپ جنگ کے ارادے سے آئے۔ حضور نے فرمایا ہم تو عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ کہا آپ عمرہ آئندہ سال کر لیجئے گا۔ وہاں پر کچھ شرائط کی بنا پر صلح طے پائی۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ سر منڈواؤ،
احرام اتار کر کپڑے پہنو اور واپسی کی تیاری کی جائے۔ حضرت عمر فاروق اس حدیث کے راوی ہیں، اس روایت کے راوی ہیں، اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے ناظرین مکرم کے جناب عمر فاروق کہتے ہیں اس وقت سب صحاب جو ہے وہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا نیت تو عمرہ کی کر کے آئے تھے اور احرام باندھ کر آئے تھے، اب واپسی کا حکم مل گیا، لیکن بغیر کسی سوال کے سب سے پہلے اٹھنے والی شخصیت، مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے جو شخصیت اٹھی انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے سب صحابی اٹھنے لگے۔ جناب فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ میں چونکہ جلال میں تھا، اور یہ جلال معاذ اللہ مصطفیٰ کی ذات کے خلاف نہیں تھا، کیونکہ فاروق اعظم ہی وہ ہستی ہیں جن کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد علی الاعلان عبادت ہونا شروع ہوئی، جن کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ببانگ دوہل اذان کہنا شروع کر دی گئی۔ تو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضور۔ جلال کی وجہ بھی یہ تھی کہ ان شرائط کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مسلمان دب کر جو ہے وہ صلح کی جانب راغب ہوئے ہیں۔ تو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ حضور کیا ہماری کتاب سچی نہیں؟ فرمایا ہماری کتاب بھی سچی ہے۔ حضور کیا اسلام سچا نہیں؟ فرمایا ہمارا اسلام بھی سچا ہے۔ تو پھر حضور ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میں وہ کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ کہا حضور آپ نے فرمایا تھا کہ عمرہ کریں گے؟ کہا میں نے یہ کہا تھا کہ عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے، لہذا واپسی کی تیاری کی جائے۔ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں میں اسی اثناء میں ابھی صدیق اکبر کی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، میں نکلا حضور کے وہ جو ترکی ریشمی کپڑے سے بنا ہوا خیمہ تھا وہاں سے نکل کر صدیق اکبر تک پہنچا تو بڑے اطمینان سے حضرت صدیق اکبر کھجوریں کھا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی اے ابو بکر کیا نبی اکرم اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کہا اللہ کے رسول ہیں۔ کیا کتاب سچی نہیں؟ کہا کتاب سچی ہے۔ کیا دین سچا نہیں؟ کہا دین سچا ہے۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے جلال میں کہا تو پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ناظرین مکرم یہاں پر بات محبت کی آتی ہے، مزاج شناس مصطفیٰ جناب صدیق اکبر کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ہو بہو وہی الفاظ جناب صدیق اکبر کے فرمائے، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم آتا ہے، لہٰذا جو حکم ہے وہی کرنا چاہیے۔ کہا حضور نے فرمایا تھا، فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے بات کو دہرایا صدیق اکبر کے سامنے، کہا حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے۔ صدیق اکبر نے وہی جواب دیا جو حضور نے فرمایا تھا۔ کہتے ہیں میں جناب صدیق اکبر کہنے لگے حضور نے یہ فرمایا تھا کہ عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے۔ تو یہ محبت یہ، اور انہوں نے صداقت کی۔ جب ابو جہل آیا دوڑتا ہوا صدیق اکبر کی بارگاہ میں، کہنے لگا اگر کوئی شخص کہے ایک ہی رات میں گیا اور نہ جانے کتنے سال وہاں پر رہا، پھر جب واپس آیا تو جوں کا توں سب کچھ وہیں پر موجود تھا، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ قربان جائیے ابو بکر صدیق کی عظمت پر فرمائیے کہہ کون رہا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ یہ مصطفیٰ نے کہا ہے، محمد ابن عبداللہ نے کہا ہے جسے تم اپنا نبی، راہبر، پیشوا اور پیغمبر مانتے ہو۔ کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ ناظرین مکرم الغرض المختصر بات یہ ہے کہ جنہوں نے آقا کریم کو سوچا، بغض کی اینک لگا کر سوچا، وہ ابو جہل بن گئے، لیکن جنہوں نے بغیر سوچے مصطفیٰ کے آواز پر لبیک کہا وہ ابو بکر صدیق بن گئے۔ جو سوچنے والے تھے وہ ابو لہب بن گئے، لیکن محبت اور عشق کرنے والے 22 لاکھ مربع میل کے حاکم فاروق اعظم بن گئے۔ جو سوچنے والے تھے وہ عتبہ اور شیبہ بن گئے، لیکن جو محبت کرنے والے تھے وہ عثمان بن عفان ناشر قرآن ذو النورین بن گئے۔ جو آقا کریم کے مد مقابل آ کر للکارنے والے تھے وہ مرحب بن گئے، لیکن جو آقا کریم کے مد مقابل آنے والوں کو پچھاڑنے والے تھے وہ جناب مولا علی بن گئے۔ بات یہ ہے ناظرین مکرم کہ صدیق اکبر کی شان وراء الورا ہے، اسے بیان کرتے چلے جائیں تو بات جو ہے وہ بڑی تفصیل کی جانب چلی جائے گی۔ اصحاب کے جو ایمان کے مطابق قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کا جو میں مفہوم بیان کیے دیتا ہوں کہ جب کہا گیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے یہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے، اگر ایمان لائے ہیں، لانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں۔ ان لوگوں سے مراد کون؟ اصحاب مصطفیٰ، جبکہ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اصحاب مصطفیٰ تو پاگل ہیں، اپنا سب کچھ قربان کیے دیتے ہیں۔ ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہم دیکھ بھال کر جتنا دینا چاہیے اتنا دیتے ہیں، جتنا نہیں دینا چاہیے اتنا نہیں دیتے، اور یہ تو پاگل ہیں۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ دراصل یہ پاگل نہیں، یہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ پاگل ہیں اور انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ ناظرین مکرم، حضرت سری سکتی
حکایت الاولیاء میں آپ کا ایک حکایت، ایک روایت ملتی ہے۔ میں یہاں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بہار نور۔ میں سمجھ چاہتا ہوں کہ زندگی میں، انسان کی زندگی میں نور کی بہاریں ہمیشہ ہونی چاہیے، اور انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، آپ کا قبلہ درست ہونا چاہیے، آپ کی ڈائریکشن درست ہونی چاہیے، کس طرف جانا ہے، کس بات کو سمجھنا ہے، کس کو نہیں سمجھنا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور رات انسان کسی ایک ایسے اسکالر کو سنتا ہے جو آپ کا عقیدہ ہی بدل دیتا ہے، جو آپ کا ایمان ہی جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان جو ہے وہ اپنا درست کیجئے، اپنا عقیدہ درست کیجئے۔ حضرت سری سکتی، کیونکہ اولیاء اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جندم من جند اللہ، حضرت سری سکتی حکایت الاولیاء میں آپ کا یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سری سکتی کہتے ہیں، چونکہ سمجھانے کی غرض ہے، ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو درخت مجھ سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے میری طرح ہو جا۔ کہا تیری طرح کیسے ہو جاؤں؟ کہا دیکھ میں دھوپ میں رہتا ہوں لیکن لوگوں کو چھاؤں دیتا ہوں۔ کہا لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں لیکن میں لوگوں کو پھل دیتا ہوں۔ میری جیسی عادتیں اپناؤ، لوگوں کو ان کے پتھر کے صلے میں محبت دو، لوگ تکلیف دیں انہیں پیار دو، میرے جیسی عادت اپناؤ۔ چونکہ اللہ کا ولی پھر اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ کہا یہ عادتیں تو تیری بہت اچھی ہیں، انہیں اپنانا چاہیے، مگر ایک بات اس درخت سے کہا میں جاننا چاہتا ہوں تیرا انجام کیوں برا ہے؟ جب تو ختم ہو جاتا ہے، تجھے کاٹ دیا جاتا ہے، تجھے جلا کر راکھ بنا دیا جاتا ہے۔ تو وہ درخت کہنے لگا میرے اندر خامی ایک ہے، ہزارہا خوبیوں کے باوجود میرے اندر ایک خامی ہے کہ جس طرف کی ہوا چلتی ہے میں اس طرف کو جھک جاتا ہوں، میں موقع کی مناسبت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہوں، لیکن میرا انجام پھر یہ ہے کہ مجھے راکھ بنا دیا جاتا ہے۔ اس میں پیغام ناظرین مکرم یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ڈائریکشن درست کریں، اپنا قبلہ درست کریں، اپنا عقیدہ درست کریں، اور اپنی حق بات پر ڈٹے رہیں، نہ کہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ اس صورت میں ڈھال لیا جائے۔ تو اپنا عقیدہ درست ہوگا تو پھر ہمارا انجام بھی درست ہو جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ معزز جو مہمان تشریف فرما ہیں ان کی جانب بھی چلتے ہیں، اور ہمارے ساتھ محمد عبداللہ خوبصورت ثنا خان رسول موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ناظرین مکرم ہمارے ساتھ ایک ممتاز اور جید مذہبی اسکالر ہیں، اور میرا ان سے ایک بڑا اچھا ریلیشن ہے، آن اینڈ آف ہم ملتے رہتے ہیں، گفتگو ایک ہمارا بڑا الحمدللہ آپس میں محبت کا تعلق ہے۔ علامہ غلام محی الدین حسینی صاحب تشریف فرما ہے، علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ نے بہار نور میں پاپولر نیوز کے لیے اپنے قیمتی لمحات میں سے چند اوقات جو ہیں وہ ہمیں عنایت فرمائے ہیں۔ تو عبداللہ کی جانب چلتے ہیں ناظرین مکرم، ایک نعت شامل کرتے ہیں اور واپس آ کر جناب علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی عبداللہ صاحب، بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے، لجپال نبی میرے، دردادی دوا دینا۔ 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 جدو وقت نزا آوے، جدو وقت نزا آوے، دامندی ہوا دینا۔ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا۔ میں نعت تیری پڑھنا، آقا میں ذکر تیرا کرنا۔ اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال، میری قبر
وسا دینا لجپال نبی میرے در دادی دعوا دینا جدو وقت نزا آوے دامندی ہوا دینا دل روندا ہے جان دینے جدو لوکی مدینے نو دل روندا ہے آقا دل روندا ہے آقا دل روندا ہے آقا دل روندا ہے میرا دل روندا ہے میرا دل روندا ہے میرا دل روندا ہے جان دینے جدو لوکی مدینے نو دل روندا ہے جان دینے جدو لوکی مدینے نو ہن سانو وی آقا ہن سانو وی آقا دربار وکھا دینا لجپال نبی میرے در دادی دعوا دینا جدو وقت نزا آوے دامندی ہوا دینا سرکار دی محفل وچ جھولیاں وچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں وچھا بیٹھے لاج رکھ لئی وے لجپالا لاج رکھ لئی وے لجپالا خالی نہ اٹھا لینا لجپال نبی میرے در دادی دعوا دینا جدو وقت نزا آوے دامندی ہوا دینا آسیدی تمنائے روے آ کے مدینے وچ آسیدی تمنائے روے آ کے مدینے وچ باوے طیبہ دے کتیاں دے باوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے در دادی دعوا دینا جدو وقت نزا آوے دامندی ہوا دینا. سبحان اللہ. محمد عبداللہ کو ناظرین مکرم آپ نے سماعت فرمایا. چلتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان اور آج کی اس بزم میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جن کو ہم نے مدعو کر رکھا ہے جناب علامہ غلام محی الدین حسینی صاحب کی جانب. علامہ صاحب کیا کہیں گے اس خوبصورت موضوع پر آج آپ ہمارے ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. آپ کا شکریہ، پاپولر نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا. آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے حوالے سے. یہ بہت ہی اہم موضوع جس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ
مکمل طور پہ نا 8-10 پروگرام ہونے چاہیے تاکہ عوام تک ایک پیغام جائے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں جو میرے نبی کے یار بھی ہیں، میرے نبی کے سسر بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اس وقت بھی میرے نبی کے مزار کے ساتھ مزار جڑا ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہیں تو رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک چاند اور ایک سورج آپ کی گود میں آ گیا اور آپ نے اسے سینے سے لگایا اور اوپر چادر لے لی۔ صبح اٹھے، راہب کے پاس گئے، جا کے پوچھا، اور راہب نے آگے سے 3 سوال کیے۔ راہب نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو؟ آپ نے کہا جی مکے سے۔ دوسرا سوال، آپ کس قبیلے سے ہو؟ آپ نے کہا جی قریش سے۔ تیسرا سوال راہب نے کیا کہ آپ کام کیا کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تجارت کرتا ہوں۔ اس راہب نے جب یہ سنا تو آگے سے کہا کہ آپ کے قبیلے میں ایک آخر الزمان نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، آپ اس کے پہلے خلیفہ ہوں گے، اور ان قریب آپ اس کی جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں تصدیق چاہیں گے، آپ کے سامنے یہ مشاہدہ ہوگا۔ اب اس بات پہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، بے شک اور وہ لوگ جو سچ لے کر تشریف لے کے آئے، جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، وصدق بہ سے مراد وہ لوگ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اور وہ سچے لوگ وہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہے۔ آپ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک دن اپنی انگوٹھی عنایت کی اور کہا کہ ابو بکر جاؤ اس پہ نا اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ۔ یا رسول اللہ کیا لکھواؤں؟ کہا اس پہ لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب وہ انگوٹھی سرکار سے وصول کی اور وہ جو سنیار تھا اس کے پاس گئے اور جا کے انگوٹھی دی، اور رستے میں آپ سوچتے جاتے ہیں یار اللہ پاک کا نام اور اکیلا اور محمد کا نام نہ ہو، ایسا میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ ایسا انہوں نے دیکھا کبھی نہیں، جہاں بھی اللہ کا نام آیا ساتھ رسول کا نام ضرور آیا۔ جب یہ خیال آیا تو آپ نے جا کے اس سنیار سے کہا یہ انگوٹھی لو اور اس پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ لکھ اچھا وہ آپ کہہ کے چلے گئے، جب واپس انگوٹھی لینے کے لیے آئے تو اس سنیار نے آپ کو انگوٹھی ایک کپڑے میں لپیٹ کے یا کسی کاغذ میں لپیٹ کے آپ کو واپس دی، اور آپ نے کھولی نہیں، دیکھا نہیں، آپ ویسے لے کے واپس سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، اور جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کی یا رسول اللہ یہ میں آپ کی انگوٹھی لے کے آیا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ انگوٹھی کھولی، کپڑے سے نکالی باہر تو دیکھا اس کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر میں نے تمہیں کہا تھا کہ صرف اللہ کا نام لکھوا کے لانا، یہ تم نے ساتھ کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا دل گوارا نہیں کیا کہ آپ اللہ کا نام ہو اور رسول کا نام نہ ہو، میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا اور میں نے لکھوا دیا۔ سرکار نے فرمایا یہ نہیں میں کہہ رہا، میں کہتا ہوں یہ تم نے کر دیا کہ میرے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ تم نے میرا نام لکھوا دیا۔ اب یہ جو تمہارا نام لکھا ہے میرا نام لکھا ہے اس کے ساتھ تمہارا نام بھی لکھا ہے، ابھی آپ نے بولنا ہی تھا اپنی تصدیق کے لیے، اپنی گواہی دینے کے لیے کہ میں نے یہ نہیں لکھوایا۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا اے جبریل جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں اور جا کے تم کہو کہ یہ صدیق نے خود نہیں لکھوایا۔ کیوں؟ صدیق کی چاہت تھی کہ اللہ کا نام اکیلا نہ ہو، اس کے رسول کا نام بھی ہو، ٹھیک ہے، اور ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ صدیق میرا نام بھی ہو اور میرے یار کا نام بھی ہو اور میرے یار کے یار کا نام نہ ہو، یہ ہم نے لکھا ہے۔ اور اگلی بات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے غلام، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے، ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پیارے غلام ایک دن دل کیا کہ میں نکلوں باہر اور جا کے اللہ کی تبلیغ کروں۔ آپ نکلے اور چلتے چلتے ایک مدرسہ اور جو وہاں پہ ان کا تھا جہاں پہ بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے دوسرے مذہب کے لوگ، وہاں پہ گئے اور جا کے آپ نے تبلیغ شروع کر دی کہ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو،
نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، اس میں کیا رکھا ہے؟ اصل دین تو یہی ہے۔ جب اتنی باتیں ان کے درمیان ہونا شروع ہوئیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنی بات کی تو اور ایک جملہ آپ نے اگلا ارشاد فرمایا کہ اللہ کو قرض دو۔ جب یہ بات کی تو جو وہ لانتی تھا نا، فخاص نامی جید عالم دین کا، اس نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہوا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ جب اتنی بات کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ جب تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تو وہ شکایت لے کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کے غلام ابوبکر صدیق نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ سرکار نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ بس یہ وجہ کوئی نہیں، انہوں نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلا کے سامنے بٹھایا اور میرے سرکار نے پوچھا کہ اے صدیق بتاؤ، تم نے اس جو فخاص نامی شخص ہے اس کے منہ پہ تھپڑ کیوں مارا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کہ کچھ خود بولتے اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ یہ وہ صدیق ہیں جن کی ہر بات پہ اللہ پاک کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی طرف سے تصدیق ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ تھا کہ آپ بولتے کہ میں نے یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہوئی، میں نے تھپڑ اس کو اس لیے مارا ہے، جی میں ماجرا بیان کیا، پس منظر بیان کیا، یا رسول اللہ میں نے تھپڑ اس کو اس لیے مارا ہے۔ اور اس سے پوچھا دوبارہ کہ ایسا ہوا؟ اس نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ ایسی ہمارے درمیان بات نہیں ہوئی، اس نے مجھے جان بوجھ کے تھپڑ مارا۔ جب اتنی بات کی تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے 4 سپارہ رکوع نمبر 1، اللہ فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے سنا، اللہ خود کہہ رہا ہے بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ یارو صدیق وہ ہے جس کی صداقت کی گواہی اللہ خود قرآن میں نازل فرماتا ہے۔ یہ صدیق کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، اعلیٰ حضرت کشتہ عشق و رسالت، حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا قلم اٹھا، آپ کہتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اور اگلی بات میں کرنا چاہوں گا، علامہ محب طبری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب ریاض النظرہ کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ ایک دن مناقب عشرہ مبشرہ کی بات چھڑی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھی۔ تو میرے آقا اجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا فرمان جاری کیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں یا عائشہ تو انا سید المرسلین، اے عائشہ میں سید المرسلین ہوں۔ اور آگے فرمایا و ابو کا، اور تیرا باپ افضل الصدیقین، افضل الصدیقین، اور تیرا باپ یعنی تیرا والد افضل الصدیقین ہے۔ اور تیسری بات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی و انت ام المومنین، اے عائشہ تم ام المومنین ہو۔ یعنی یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وہ ہے اس وقت تک نہیں بولتی جب تک ہمارا حکم صادر نہ ہو۔ اور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن جبل احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور اس کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، اور اس کے بعد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، اور تفسیر در منصور میں بھی اس بات کو لکھا۔ آپ کہتے ہیں کہ دن ایسا ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہیں اور آپ کے حضرت عمر فاروق بھی ساتھ ہیں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ اور عثمان غنی آپ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں، تو جبل احد نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ نبی بھی کھڑا ہے اور نبی کے یار بھی کھڑے ہیں، تو وہ اپنے وجد میں آیا۔ جب وجد میں آیا نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر زور سے جو ہے نا وہ اپنا ایڑی لگائی۔ جب ایڑی لگائی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسکن فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔
اچھا یہ تو بات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی، اور جب اتنی سنی تو وہ اسی وقت رک گیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ سرکار کے صحابہ نے یہ نہیں کہا، یہ ایمان دیکھیں صحابہ کا، عقیدہ دیکھیں، عقیدہ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی تو ہم زندہ ہیں تو آپ کیا فرما رہے ہیں، نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا نا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، بالکل بڑی خوبصورت گفتگو جاری و ساری ہے، آپ کی بات کو یہیں سے انشاءاللہ لے کر چلیں گے۔ ناظرین مکرم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ ہے، انشاءاللہ اس وقفے کے بعد ملتے ہیں اور اس گفتگو کو یہیں سے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کا۔ بات چل رہی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ جناب اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لنا شمسی ولی شمسی، ایک لوگوں کا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کو سورج سے مشابہت دے کر آپ نے کہا ایک لوگوں کا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے، اور لوگوں کا سورج دن کو طلوع ہوتا ہے اور ہمارا سورج رات کو طلوع ہوتا ہے۔ جب اس کی وضاحت کی گئی تو پتہ چلا کہ سارا دن حضرت ابوبکر صدیق آقا کریم کے جو ہے وہ بارگاہ میں حاضر رہتے، اور رات جب ہوتی تو پھر گھر تشریف لاتے۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارا سورج ہمارے لیے رات کو طلوع ہوتا ہے۔ اور جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ سارا دن آقا کریم کی بارگاہ اقدس میں رہتے ہیں، اور جب رات گھر آتے ہیں تو وہ جو فراق کا وقت ہوتا ہے صرف ایک رات کا، کل صبح پھر دیدار یار ہونے کو ہے، مگر رات جو مصطفیٰ سے جدائی میں گزر رہی ہے، ساری رات ایک تو عبادت میں گزر رہی ہے، اور وہی عبادت ناظرین مکرم جو ہے وہ روتے ہوئے گزر رہی ہے۔ اور عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے بابا جان کے سینے سے ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے ابلتے ہوئے پانی کی آوازیں آتی ہیں۔ حضور کے فراق میں، حضور سے جدائی میں آپ کے رونے سے آپ کے سینے سے ایسی آوازیں پیدا ہوتی تھی جیسے ابلتے ہوئے پانی کی آوازیں۔ چونکہ پروگرام کا وقت ناظرین مکرم بہت کم باقی ہے تو علامہ صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ جی علامہ صاحب کیا؟ بسم اللہ جی، میں بات کر رہا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ زبان ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو خود اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتی، جو انہیں وحی کیا جاتا ہے وہی بولتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہاں پہ آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب کوئی وفا کا پہلو رکھ لیتا ہے، کائنات نے ایک منظر تھوڑے دن پہلے دیکھا ہے، ایک ماہ کے آپ لگا لیں، ایک ماہ پہلے ایک منظر پوری دنیا نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر کہ جس نے سرکار سے وفا کی اور اللہ رب العالمین نے اسے وفا کا صلہ دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر لکھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس پہ میں ایک حدیث قدسی کہہ کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا تن من دن ہر چیز نبی کے نام پہ قربان کر دی، اللہ کی راہ میں قربان کر دی، نہ دن دیکھا نہ رات نہ دوپہر نہ کوئی وقت بھی آپ نے نہیں دیکھا۔ آپ نے بات کی نا ابھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے یار جب آپ گھر آتے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی کہ میرے باپ مطلب جو تھوڑا سا عرصہ مطلب رات کا وقفہ جب آپ گھر آتے تو آپ کے جسم سے ایسے آواز آتی جیسے ہانڈی ابھر رہی، مطلب اتنا عشق تھا سرکار سے کہ کون سا وقت ہو کون سا لمحہ ہو میں سب سامنے بیٹھ کے یار کا دیدار کروں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کیا پسند کرتے ہیں، خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میرے یار میرے آقا میرے مدنی میرے سامنے بیٹھے رہیں اور میں ہر وقت بیٹھ کے ان کا دیدار کرتا رہوں۔ اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، پچھلی بات کو میں اٹیچ کر رہا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جبل کو حکم دیا، وہ پہاڑ کو حکم دیا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک محمد، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، تو اس پہ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا۔ آپ کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، انتہائی خوبصورت باتیں جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان اقدس سے متصل ہم کر رہے تھے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان مصور رضوی کو دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔